ایک بات ذہن میں رکھیں، مجھے بہت ضروری پہنچنا ہے فوری. میں یہ سوال کا جواب دے کے انتہائی اسپیڈ کے ساتھ بھاگوں گا. کائنڈلی مسافہ نہ کریں، بہت ٹائم لگ جائے گا. اب بعض دفعہ کوئی بندہ آتا ہے نا کہ مجھے ٹائم دے دیں، میں سیلفی لوں گا، تو میں کہتا ہوں ٹائم نہیں. وہ کہتا ہے یار ایک بندے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو بھائی پتہ ہے ایک بندہ نہیں ہے، جب ایک کو دیے تو پھر لائن لگے گی، تو وہ مطلب ہوتا ہے. تو اس لیے اسپیڈ کے ساتھ نکلنا ہے. مولوی صاحب میری 4 شادیاں ہو گئی ہیں اور پہلی کا انتقال ہو گیا، گلے لگو یار، کدھر ہے یہ بندہ؟ یار بندہ کہاں ہے؟ تو کیا میں ایک اور کر سکتا ہوں؟ بھائی ایک اور کر لے، لیکن اس نیت سے نہیں کہ پھر دوسری کو ماروں گا، پھر تیسری کروں گا، پھر تیسری کو ماروں گا، پھر ایک اور کروں گا، پھر چوتھی کو ماروں گا، ایک اور کروں گا. اگر قدرت کی طرف سے یہ پیکج ملا ہوا ہے آپ کو کہ جیسے جیسے کرتے جا رہے پرانی والی مرتی جا رہی ہے، پھر قدرت کی طرف سے اللہ سب کو زندگی دے. لیکن اگر یہ قدرت کی طرف سے ایسا پیکج ہے تو کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ایک وقت میں 4 رکھ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک بیوی اگر خدا نہ خواستہ مر گئی، اللہ کسی کی بیوی نہ مارے، یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں، جب مرتی ہے تو پتہ چلتا ہے آدمی کا دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں. نئی نئی عورتوں کا جن کو شوق ہوتا ہے نا، یہ 4 دن کا ہوتا ہے، لگتی پرانی والی ہی اچھی ہے. حقیقت بتاؤں آپ کو میں، جس نے ٹائم گزارا ہوتا ہے. مرد کی فطرت یہ ہے، بری فطرت ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنا اچھا لگے گا، بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگے گی. اس کو اپنا بچہ کیسا کالا کلوٹا، ناک بہ رہی ہے، آڑا ترچھا، پھر بھی دل کرتا ہے اس کو اپنی بچی بھی، اپنا بچہ بھی. اور بیوی اپنی کتنی خوبصورت ہو، دوسرا کوئی کلوٹی لے کے گھوم رہا ہو، وہ اچھی لگتی ہے. یہ مرد کی غلط فطرت ہے. وجہ کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر، جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. تو کئی لوگ ہم جانتے ہیں بیوی سے نفرت تھی، طلاق دے دی، دوبارہ شادی کی، اب ان کو یاد کون آ رہا ہے؟ پرانی والی یاد آ رہی. تو یہ جو نہیں ہوتی ہے نا 4-6 دن میں، یہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ یہ بھی پرانی بن جاتی ہے. تو یہ 4-6 دن کی بات ہوتی ہے. تو وہ پرانی جو ہے نا اس کی قدر کرو، کوشش کرو. 4 اگر ہیں تو دعا کرو اللہ ان 4 کو زندہ رکھے. یہ نہ کہو وہ ایک ابا کی بیوی مر گئی نا، ایک آدمی کے ابا کی یعنی اماں مر گئی، تو ابا نے ایک اور شادی کر لی. اس کی نہیں مری تھی، اس نے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر لی. تو ابا نے بولا کم بخت تو نے دوسری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا ابا آپ نے بھی تو کی ہے. تو اس نے کہا ابا نے کہا بیٹا میری تو بیوی مر گئی تھی اس لیے کی ہے. تو یہ کہتا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عمل ہے ہینڈ پریکٹس کا، یہ زنا سے انسان کو بچاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خواہش نفس ایسی چیز ہے کہ یہ پوری کرنے سے بڑھتی ہے. آپ جو نوجوانوں کی ہسٹری جمع کریں نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے ایک دفعہ کیا تو بس زندگی میں ایک ہی دفعہ کیا. جب یہ لت زیادہ پڑتی ہے تو پھر یہ بیماری شادی کے بعد بھی نہیں چھوٹتی. ایک آدمی کی 2 بیویاں، اسے نکاح سے پہلے اس کی عادت پڑ گئی یہی سوچ کے کہ یار ابھی اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، تسکین کر لیتا ہوں، برائی سے بچ جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. شیطان نے الٹے سیدھے اس کو جو ہے نا دلائل دیے، اور کہتا ہے مجھے یہ برائی جب ہو گیا تو چسکا لگ گیا. پھر کہہ رہے پھر جب میں نے نکاح کیا ہے نا، ایک شادی کی ہے تو میری یہ عادت نہیں چھوٹی. دوسری 2 بیویاں اس کی، کہہ رہے پھر بھی نہیں چھوٹی. تو کہہ رہے میں اتنا غصے میں آ جاتا تھا کہ یار میری بیویاں بھی ہیں پھر بھی مجھے ان کو تسکین اس میں ہوتی ہے. پھر تو ہینڈ پریکٹس کا ایک یہ بھی بڑا نقصان ہے کہ جب اس کی لت پڑ جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی یہ عادت نہیں چھوٹتی. تو وہ کہہ رہا ہے میری 2 بیویاں تھیں، میں اتنا مجبور ہو گیا کہ ایک دن میں نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میری دونوں بیویوں کو 3 طلاقیں. کہہ رہے میں نے یہ سوچا کہ شاید اس عمل سے میں اپنے آپ کو روک لوں گا، پھر بھی نہیں رکا، اور پھر بھی یہ عمل کیا، اور ہم نے اس کو فتویٰ دیا کہ آپ کی دونوں بیویاں آپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں. تو اب آپ بتاؤ اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو ہم نے لوگوں کے یہ حالات دیکھے ہیں. ایسے ایسے لڑکے آ کے بتاتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے، یار تمہاری ہڈیوں میں اتنا جوس کہاں سے آیا، تم مر کے ختم ہو جاؤ گے اللہ کے بندو. جب بھی یہ گناہ ہو جائے 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور اپنے آپ کو کوئی سزا دینی ہے صدقہ کے ذریعے یا روزے کے. سب سے بہتر سزا روزہ ہے. صدقے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، روزے سے اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح جم جانے والے بھی اکثر ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں، اور اس برائی سے بچنے کا بہت فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں مایوس نہیں ہونا، یہ چیزیں جلدی نہیں چھوٹتی. ایک چیز کی لت اگر پڑ چکی ہو تو پھر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو چھوٹنے میں، لیکن لڑتے رہنا ہے زندگی بھر. تو یہ جو حرکت ہے نا ہینڈ پریکٹس، اس سے بھی انسان مینٹلی کیا ہو جاتا ہے، بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، جس سے جو نیچرل ایک پروسیس قدرت نے رکھا ہے، خدا نے رکھا ہے، وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے اس عمل سے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے بچا کے رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. خواتین کا لوہے کی انگوٹھی پہننا، کیا خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بنت آدم کراچی سے. بڑا اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ خواتین لوہے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتی. بہرحال یعنی بعض علماء جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں. تو ہمارا فتویٰ اگرچہ گنجائش ہی کا ہے کہ گنجائش ہے پہن سکتی ہے عورت، لیکن احتیاط کرے تو اچھا ہے. سونے چاندی کی پہنے انگوٹھی تو زیادہ اچھا ہے. روزے میں انہیلر استعمال کرنے کا حکم، کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہو؟ انجم نذیر. سانس لینے میں اگر روزے میں انہیلر لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انہیلر لے کے روزہ توڑ دیں، لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا. بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں تو قضا کریں، ورنہ فدیہ دیں. تو انہیلر کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوا کے ذرات ہوتے ہیں جو اتر جاتے ہیں پھیپھڑوں میں. البتہ ایسی مجبوری میں روزہ توڑنا جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا، کیا یہ جائز ہے؟ بنت آدم کراچی سے. بلا وجہ کیڑے مکوڑے مارنا کیسا ہے؟ گھروں میں جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، کیونکہ ان کو مارنا بلا وجہ نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں کیڑے مکوڑے ہمیں تو کچھ کہہ نہیں رہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، تو بھائی اس لیے مار سکتے ہیں کہ وہ گھر ہے، وہ کوئی جنگل تھوڑی ہے جہاں کیڑے مکوڑے آ کے رہ رہے ہوں. تو لیکن باہر گلی محلے میں خام خواہ میں مکوڑے جا رہے ہیں ان کو کچل دیا جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں،
تو وہ عمل اچھا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک پیغمبر تھے تو ایک چیونٹی نے ان کو کاٹ لیا، تو وہ جتنی ساری چیونٹیاں تھیں پیغمبر نے وہ ساری چیونٹیاں مار ڈالیں، تو اللہ نے ان کو وحی دی، وحی کی حلا واحدتن، کہ ایک چیونٹی جس نے آپ کو کاٹا تھا اس کے علاوہ چیونٹیوں کو آپ نے کیوں مارا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کو بھی بلا وجہ مارنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چیونٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہ اب گھروں میں بھی آپ چیونٹیوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، گھروں میں تو انسان رہتے ہیں تو وہاں چیونٹیاں اور مکوڑوں کے لیے جو فنائل وغیرہ کا پوچھا لگایا جاتا ہے وہ بالکل جائز ہے تاکہ گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں، لیکن گلی محلے میں اور ہر جگہ جا کے بلا وجہ مکوڑے یا چیونٹیوں کو مارنا یہ صحیح عمل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں۔ البتہ جہاں جو نقصان دہ جانور ہیں وہ مار سکتے ہیں۔ فیڈ کراتے وقت قرآن مجید پڑھنے کا حکم، کیا بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے؟ بنت حوا کراچی سے۔ جی ہاں بالکل، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، سنایا بھی جا سکتا ہے۔ حالت حیض میں ناخن کاٹنے کا حکم، رات میں ناخن کاٹنا اور رات میں جھاڑو دینا شریعت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ نیز حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ بنت سراج لکھنؤ سے۔ رات میں ناخن کاٹنا، رات میں جھاڑو دینا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ناخن جب بڑھ جائیں کاٹ دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ جب گھر میں ڈسٹ ہو اور گرد و غبار ہو جھاڑو دے دیں، چاہے رات ہو یا دن ہو۔ حالت حیض میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے کوئی دعا فرض غسل کے لیے۔ عورتوں کا یوٹیوب چینل چلانا کیسا ہے؟ کیا عورتیں یوٹیوب پر معلوماتی چینل کے لیے اپنی آواز کا استعمال کر سکتی ہیں اور اس کی آمدنی استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اہلیہ ماجد انصاری کراچی سے۔ جوان لڑکی اگر پردے کے بغیر یوٹیوب چینل پر آتی ہے وہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ البتہ اس سے اس کی ارننگ کا تعلق اس عورت کے پروگرام سے ہے کہ وہ لوگوں کو سکھا کیا رہی ہے۔ اگر کوئی جائز بات سکھا رہی ہے تو ارننگ حلال ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی خاتون ہے جو پردے میں نہیں ہے اور جوان بھی ہے اور وہ بے پردہ ہو کے جو ہے وہ یوٹیوب چینل پہ لوگوں کو یعنی چینل پہ کوکنگ سکھا رہی ہے، تو کوکنگ چونکہ ایک بذات خود ایک جائز عمل ہے اس لیے اس کی ارننگ حلال ہوگی، ارننگ ناجائز نہیں ہے، بلکہ ارننگ تو ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے، تو ارننگ حلال نہیں ہے، لیکن اس عورت کو آنے کا گناہ ہوگا کیونکہ عورت پہ پردہ کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت مکمل پردے میں آ رہی ہے تو جوان عورت کے لیے چونکہ آواز میں اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا، اس عمل کو عورت کو روکا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بہرحال یہ عمل ناپسندیدہ ہے شریعت کی روشنی میں، اور فتنے کی وجہ سے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس عورت کو منع کیا جائے گا۔ اور اگر ایجڈ ہے تو اور کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اس میں تو پھر جائز ہے، گناہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ جو بعض لوگ بہت ہی حیا کے خلاف مسائل پوچھتے ہیں، تو میں حیا کے خلاف مسئلہ پوچھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں وہ انفرادی طور پہ پوچھیں۔ عام طور پر میں 5 سے 6 کے درمیان شام کو کال ریسیو کرتا ہوں، تو وہ پھر اسی طرح کھلے عام جو ہے نا وہ ریکارڈنگ اس کی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ گھروں میں سب اجتماعی سطح پہ بھی میری یہ چینل سن رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، تو بیٹیاں باپ کے سامنے اس طرح حیا سوز مسائل سنیں، یہ پھر حیا اور شرم کے خلاف ہے۔ تو وہ الگ، وہ ٹھیک ہے شریعت کے مسائل میں حیا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایک ایسے طریقے سے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں انفرادی طور پر، تو پھر کھلے عام وہ مسائل پوچھیں جس میں جو حیا کے خلاف نہ ہو۔ تو میں مسئلہ پوچھنے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ اسی طرح چینل پہ کہہ دیا کہ بھائی حیا کے خلاف مسائل نہ پوچھیں، تو لوگوں نے کہا پھر وہ مسائل ہمیں پتہ کیسے چلیں گے؟ تو بھائی وہ مسائل ایسے پتہ چلیں گے کہ آپ اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لیں، یا انفرادی طور پر میری کال اگر لگ جاتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، لیکن کھلے عام اس طرح جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا، اس میں گھروں میں خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ پھر مناسب نہیں ہوتا۔ میرے چینلوں کا، میرے بیانات کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیے، بہت سے ایسے کلپ نکال کے نا اس پہ بڑے حیا سوز ان کے عنوانات لگا کے ان کو پھیلایا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مفتی صاحب یہ عنوان لگا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے چینل پہ اپنے قبضہ کیا ہے، اپنے چینل کو خود بنایا تاکہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے، اور الحمدللہ اس کے بعد کافی حد تک یہ معاملہ کنٹرول ہوا ہے۔ بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم، میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے عنوان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ جاسیہ پڑھنا وبا دور کرنے کے لیے، یہ ہے اصل میں عنوان۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل کی جو وبا چل رہی ہے اسے دور کرنے کے لیے مغرب کے بعد سورہ جاسیہ بآواز بلند پڑھنی چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ بنت عبداللہ کراچی سے۔ کوئی میرے علم میں اس کی دلیل نہیں ہے، ایسے ہی بات ہے، پڑھیں۔ سب سے پہلے تو گناہوں سے توبہ کریں جو اصل چیز ہے،
اور دوسرا احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور کچھ پڑھنا ہے تو قرآن مجید کی مشہور دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔